أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. قد أفلح المؤمنون یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، آپ کو اپنا ہادی و رہبر مان لیا اور اس طریقہ زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا ہے. فلاح کے معنی ہے کامیابی و خوشحالی. افلاح الرجل کے معنی ہے فلاح شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، آسودہ و خوشحال ہو گیا، اس کی کوشش برابر ہوئی، اس کی حالت اچھی ہو گئی. قد افلح یقیناً فلاح پائی. آغاز کلام ان الفاظ سے کرنے کی معنویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ ماحول نگاہ میں نہ رکھا جائے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی. اس وقت ایک طرف دعوت اسلام کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں، جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، جن کو دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے، اور دوسری طرف دعوت اسلام کے پیرو تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے، اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے یا اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے، ان کو بھی اب قوم کی مخالفت نے بدحال کر دیا تھا. اس صورتحال میں جب تقریر کا آغاز اس فکرے سے کیا گیا کہ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح اور ناکامی غلط ہے، تمہارے اندازے غلط ہیں، تمہاری نگاہ دور اندیش نہیں ہے، تم اپنی جیسا عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو، وہ فلاح نہیں ناکامی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں. اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کرے گی. اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تو تم نے کیا ہے جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے. الذين هم في صلاتهم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کا اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عجز و انکسار کرنا. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرغوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست باتبرود ہستی کے حضور پیش ہو. نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے. اس پر آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا. والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ لوگ جو لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں. مومنین کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہ مومنین وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں. اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے مومنین کا گزر ہوتا ہے جہاں لغوی باتیں ہو رہی ہوں یا لغوی کام ہو رہے ہوں، مومنین وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں. مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدد ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے.
یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پیپر حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کی چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہے، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پیپر کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان کو کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض وقت کو ضائع نہ کرتے ہوں بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے تیار کرنے والے ہوں۔ مومن کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ علاوہ برے مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خود ذوق انسان ہوتا ہے۔ بےہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ مومنین کی چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر للزکاة فاعلون کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تزکیے کا فعل کرتے ہیں، اور اس صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہ رہے گی بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، غرض ہر پہلو کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی، اور مزید برآں اس کا مطلب صرف اپنی ہی زندگی کے تزکیے تک محدود نہ رہے گا بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کے تزکیے تک بھی پھیل جائے گا۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی بہنیوں کے، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ وہ جو تلاش کرتے ہیں ان کے علاوہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہوں کو ناجائز شہوت زانی سے حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی منکوحہ یا مملوکہ عورتوں کے، اور کسی جگہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے، تو ایسوں پر بلا شبہ کو ملامت اور الزام نہیں۔ اور جو اپنی بیویوں باندیوں کے علاوہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور دوسری راہیں ڈھونڈتے ہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور عصمت اور عرفت کے دائرے سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بلا شبہ قابل ملامت ہیں۔ دنیا میں پہلے بھی یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قوت شہوانی بجائے خود ایک بڑی چیز ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا جواہ جائز طریقے ہی سے کیوں نہ ہو، بہرحال نیک اور اللہ والے لوگوں کے لیے موضوع نہ ہو۔ اس غلط فہمی کو تقویت پہنچ جاتی اگر صرف اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی جاتی کہ فلاح پانے والے اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ وہ راہب اور سنیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اس لیے ایک جملہ معترضہ بڑھا کر حقیقت واضح کر دی گئی کہ جائز مقام پر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہوتی۔ البتہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شہوت رانی کے لیے اس معروف اور جائز صورت سے تجاوز کر جائے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، لا جو امانت کی صفات نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں یہ 4 خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پہلی خصلت یہ ہے
کہ جب کوئی امانت اس کے شرد کی جائے تو خیانت کرے، دوسری یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، تیسری یہ ہے کہ جب عہد کرے تو توڑ دے، اور چوتھی یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پار کر دے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومنین کی نویں صفت یہ بتائی گئی کہ جو اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں غفلت نہیں کرتے بلکہ ان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی شروع آیت میں نماز کا ذکر فرمایا، اسی طرح ایک بار اور نماز کا ذکر فرمایا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جن سے نماز مراد تھی اور یہاں ایک ایک وقت کی نماز فردن فردن مراد ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائی نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑ بیٹھیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نمازوں کے تمام ارکان پوری طرح سکون و اطمینان سے ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے خدا سے کچھ عرض کر رہا ہو، نہ کہ اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبادت کو کسی نے کسی دور پر ہوا میں پھونک دینا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ فردوس کے معنی ایک ایسی بڑی جگہ ہے جس میں باکثرت باغ و چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ یہ لفظ تمام زبانوں میں ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جو بہت کشادہ ہو، اس میں ہر قسم کے میوے اور پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں۔ جو لوگ بھی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس رویے کے پابند ہو جائیں گے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، اور وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، چاہے وہ کسی قوم، نسل یا ملک کے ہوں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومنین میں یہ تمام اوصاف پیدا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔